ناصرین، جب بندہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، یہ ساری باتیں آج میں آپ کے سامنے حدیث پاک کی روشنی میں بیان کرنے والا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں عسکری چمن۔ ناظرین، جب ہم اپنے گناہوں سے، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں، بڑے گناہ ہوں، جن کو گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چیزیں عطا فرماتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توبہ کرنے والے انسان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، وہ آپ ان حدیث پاک میں کافی غور سے سنیے۔ نمبر 1، سنن کبریٰ جلد نمبر 10 کی حدیث پاک نمبر 2561 میں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والا بندہ اللہ کا دوست ہے، اور توبہ کرنے والا اس انسان کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ دیکھو، اس حدیث پاک میں دو اہم باتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ توبہ کرنے والا اللہ رب العزت کا دوست ہوتا ہے، اور دوسری اہم بات کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے وہ اس انسان کی طرح ہو جاتا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو مطلب توبہ کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا دست رحمت رات کے گنہگاروں کے لیے صبح تک اور دن کے گنہگاروں کے لیے رات تک دراز رہتا ہے، اس وقت تک کہ جب مغرب سے سورج نکلے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، یعنی قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ دیکھو، اس حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو بندے رات میں گناہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ صبح تک توبہ کر لیں، بلکہ جلدی توبہ کر لینا چاہیے، اور جو بندے دن میں گناہ کرتے ہیں ان کے لیے رات تک موقع ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب تک قیامت نہیں آ جاتی اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہمیں اپنے گناہوں سے ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اب ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، اس کے لیے آپ ایک اور حدیث پاک سنیے، ابن ماجہ کی حدیث پاک نمبر 4348 میں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے آسمان کے برابر گناہ کر لیے، کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ہم سوچتے ہیں ارے میرے تو بہت گناہ ہو گئے، پتہ نہیں اللہ رب العزت معاف فرمائے گا کہ نہیں معاف فرمائے گا، ہم نے بہت بڑے بڑے گناہ کبیرہ کیے ہیں۔ تو دیکھو، وہ تمہاری سوچ ہے، حقیقت کیا ہے؟ اللہ رب العزت رؤوف الرحیم ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہی گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم نے آسمان کے برابر گناہ کر لیے، یعنی تم نے بہت گناہ کر لیے، اس کے بعد تم شرمندہ ہو کر توبہ کرو، یعنی جب تم سوچنے لگے کہ میری تو بہت گناہ ہو گئے، پھر تم دل سے شرمندہ ہوئے اپنے گناہوں پہ اور تم نے توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، تمہاری توبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں سے یہ گناہ ہو گیا، اب میں کیا کروں۔ سب سے پہلے آپ کو توبہ کرنا ہے، سب سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، جیسے بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ کشف الخفا کی یہ حدیث پاک ہے، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نیکیاں گناہوں کو اس طرح دور کر دیتی ہے، اس طرح ختم کر دیتی ہے جیسے پانی میل کو بہا لے جاتا ہے، میل کو دور کر دیتا ہے۔ آپ میل پڑا ہوا ہو، وہاں پانی ڈالیے، فوراً میل جو ہے وہاں سے ختم ہو جائے گا۔ بدن پر میل ہے، آپ پانی ڈالیے، فوراً وہاں سے میل ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جب بندہ نیک عمل کرتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نیک عمل کرتا ہے، تو فوراً اس کے گناہ جو ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، ایک چیز اور سنیے، اب جو میں بیان کرنے والا ہوں وہ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔ حدیث پاک ہے فردوس الاخبار کی 6708 میں۔
حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بہت ہی اہم بات ہے، کافی غور سے سننا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ مخلوق سے، یعنی جتنی مخلوق ہے دنیا میں، ان سب کو پیدا کرنے سے 4000 سال پہلے عرش کے چاروں طرف یہ لکھ دیا گیا تھا۔ پھر سے سن لو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کی پیدائش سے، یعنی ان کو پیدا کرنے سے پہلے 4000 سال پہلے عرش کے چاروں طرف یہ لکھ دیا گیا تھا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ کنز الایمان سنیے کہ اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں، اور جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے پھر ہدایت پر رہا۔ تو دیکھو، مطلب تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے عرش کے چاروں طرف یہ لکھ دیا گیا تھا کہ جو توبہ کرے گا اللہ رب العزت اس کو بخشے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی غفار ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں، مجھ سے یہ گناہ کبیرہ ہو گیا ہے، مجھ سے یہ گناہ کبیرہ ہو گیا ہے۔ آپ نے وہ گناہ کیا، اب آپ جائیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں جائیے، ان کے وسیلے سے دعا کریے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ہم روزانہ ہزاروں لاکھوں گناہ کرتے ہیں، لیکن اگر اسی کے ساتھ نیکیاں بھی کرنے لگ جائیں تو ہمارے جو گناہ ہیں وہ کچھ ہی لمحوں میں اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں یا رات کو سونے سے پہلے استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اب آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی رات میں سونے سے پہلے نماز کے بعد توبہ و استغفار کرو۔ آپ اپنی زبان میں توبہ و استغفار کو کرو، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، یا آپ یہ پڑھ سکتے ہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا آپ یہ پڑھ سکتے ہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور یاد رکھنا، توبہ کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا بندہ توبہ کرتا ہے اتنا وہ گناہوں سے دور ہوتا ہے، نیکیوں کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں ایمان پر زندگی، اسی پر ہمیں پیاری موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔